بازار کوفہ میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا خطبہ۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اس موقع پر تماشائیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، حمد و ستائش خدا سے مخصوص ہے، خدا کا درود و سلام ہو میرے جد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک اور منتخب اولاد پر۔ اے کوفہ والو، اے دھوکہ دینے والے بے وفا لوگو، اب روتے ہو، امید کرتی ہوں کہ تمہارے آنسو کبھی خشک نہ ہوں گے اور تمہاری آہوزاری کبھی ختم نہ ہوگی۔ تم اس عورت کی طرح ہو جو پوری محنت سے سود کاٹنے کے بعد خود ہی اسے تار تار کر ڈالے۔ تمہارے پلے کیا ہے سوائے بیہودہ بات کرنے، آلودگی اور بغض و کینے سے بھرے دلوں کے؟ تم ظاہر میں چاپلوس کنیزوں کی طرح ہو جبکہ حقیقت میں دشمن کی مانند۔ تم اس سبزے کی طرح ہو جو گندے اور بدبودار پانی پر اگتا ہے اور اس چاندی کی مانند ہو جس سے قبر کی سجاوٹ کی جاتی ہے۔ جان لو کہ تم نے اپنے اعمال سے اپنی آخرت تباہ کر لی ہے۔ تم خدا کے غضب کا شکار اور اس کی ابدی عذاب میں گرفتار ہو گئے ہو۔ اب روتے ہو اور نالہ و شیون کرتے ہو۔ خدا کی قسم تمہیں زیادہ رونا چاہیے اور کم ہنسنا چاہیے، کیونکہ تم نے اپنے دامن کو اس طرح ننگ و عار سے آلودہ کیا ہے کہ وہ دھل نہیں سکتا۔ تم کس طرح خاتم رسل اور مادن رسالت کے بیٹے کے پاک خون کو اپنے دامن سے مٹا سکتے ہو؟ وہ جو جوانان جنت کا سردار، ناگوار حالات میں نیک افراد کی پناہ گاہ، نور الہی کا مقام امن اور تمہارا عظیم امام تھا۔ ہاں، تم بہت ہی بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے ہو۔ رحمت خدا تم سے دور ہو، نیز تو نابود ہو جاؤ، کیونکہ تم نے تمام کوششوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ تمہارے ہاتھ خالی رہے، تم نے ہر معاملے میں نقصان اٹھایا۔ تم خدا کے شدید غضب کا شکار ہوئے اور بالآخر بدبختی اور خواری کا سکہ تمہارے نام ڈھالا گیا۔ وائے ہو تم پر اے کوفیو! جانتے ہو تم نے رسول اللہ کا جگر کیسا چھلی کیا ہے۔ تم نے کون سی باعفت و پردہ نشین خواتین کو حرم رسول سے باہر نکالا ہے، ان کا کس قدر باعظمت خون زمین پر بہایا ہے اور رسول اللہ کی کیا توہین کی ہے۔ بے شک تم نے بہت ہی برا، ناروا، بے رحمانہ اور شرمناک کام کیا ہے۔ اس واقعے پر اگر آسمان خون برسائے تو تمہیں کیا تعجب ہوگا، لیکن جان لو کہ آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ ذلت آمیز ہوگا اور اس وقت تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ جو مہلت تمہیں دی گئی ہے اس کے دھوکے میں نہ رہنا۔ تم خدا پر سبقت نہیں لے سکتے، خدا تمہارے تعاقب میں ہے اور وہ انتقام لینے سے نہیں چوکتا۔ اس خطبے کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اہل کوفہ سے خطاب کرتے ہوئے یہ اشعار پڑھے۔ ماذا تقولون اذ قال النبی لکم ماذا صنعتم وانتم آخر الامم؟ تمہارے پاس کیا جواب ہوگا جب رسول اللہ تم سے پوچھیں گے کہ تم آخری امت تھے لیکن تم نے کیا کیا؟ بأہل بیتی واولادی وتکرمتی منہم اسارا ومنہم زرجوا بدم۔ تم نے میرے اہل بیت، اولاد اور عزیزوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ ان میں سے ایک گروہ کو قیدی بنا لیا اور دوسرا اپنے خون میں نہایا ہوا ہے۔ ماذا کان جزائی اذ نصحت لکم ان تخلفونی بسعوفی ذوی رحمی؟ میں نے تمہارے ساتھ جو بھی نیکی اور اچھائی کی تھی کہ اس کا یہی صلہ تھا کہ میرے بعد میرے قریبیوں سے ایسا سلوک روا رکھو۔ انی لاخشی علیکم ان یحل بکم مثل العذاب الذی اودى علی ارم۔ واقعاً مجھے ڈر ہے کہ تم پر ایسا عذاب آئے جو سرزمین ارم میں قوم عاد پر آنے والے عذاب کی مانند ہو۔ اس تقریر کا کوفہ والوں کے دل پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ چھوٹے بڑے، مرد و زن سب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور ندامت سے سر جھک گئے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی حالت غیر ہوتے دیکھی تو انہیں تسلی دیتے ہوئے محبت آمیز انداز میں فرمایا، پھوپھی اماں خاموش ہو جائیں۔ اگر یہ افراد سمجھنا چاہیں تو گزشتہ واقعات سے اپنے مستقبل کے لیے عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ آپ عالمائے غیر معلمہ ہیں اور بالا ترین فہم و ادراک کی حامل ہیں۔ آپ تو جانتی ہیں کہ ایسے حالات میں اشک اور آہیں جو گزرے ہوئے رخت سفر باندھ گئے انہیں واپس نہیں لوٹائیں گی۔